القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام کا پھر ایک بار استقبال کرتا ہوں اپنے پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ جی ہاں، خود امام کاظم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، ان فاطمہ صدیقۃ الشہیدہ، کہ بے شک فاطمہ سچی اور ایک شہید ہے۔ لیکن جب ہم جناب زہرا کی شہادت کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسا موضوع جس کے بغیر یہ گفتگو کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فدق کی۔ یہ کیا تھا کہ جس کے لیے جناب زہرا دربار تک چلی گئی؟ فدق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک گروہ نے یہ کہا کہ یہ جناب زہرا کی ملکیت تھی، تو دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ یہ عام مسلمانوں کی ملکیت تھی۔ اس پر قرآن مجید کا کیا نظریہ ہے؟ آئیے ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن مجید کی روشنی میں ڈھونڈنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جب ہم فدق کی بات کرتے ہیں تو اکثر اس میں ہمیں دو سائیڈز ملتی ہے، دو گروہ ملتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ بے شک یہ جناب زہرا کی پراپرٹی تھی، یہ ان کی ملکیت تھی، تو ایک گروہ یہ کہتا ہے نہیں، یہ عام مسلمانوں کی ملکیت تھی۔ تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر یہ جناب زہرا کی ملکیت تھی تو اس کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یقیناً یہ گفتگو فدق کے بارے میں سرکار رسالت مآب نے، ظاہر ہے کہ جب فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا، اور اس فتوحات کے سلسلے میں جب فدق میں رہنے والے یہودیوں کو یہ معلوم ہوا، اس علاقے کے خیبر کی طرف رہنے والے کہ سرکار رسالت مآب نے فتح کر لیا ہے، تو خود سے آ کر لوگوں نے اللہ کے رسول کے حوالے وہ باغ کر دیا، وہ زمین کر دیا۔ سورہ حشر میں یہ آیت موجود ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول کو ملے، وہ اللہ کے، جو کچھ اس طریقے سے اسلامی فتوحات میں ملے، وہ اللہ کے رسول کا ہے۔ بے شک وہ اس کے مالک ہیں، اس سے کوئی لیا نہیں جا سکتا۔ لیکن سرکار رسالت مآب کے شہادت کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، دربار خلافت میں یہ بات کہی گئی کہ فدق اسلامی پراپرٹی ہے۔ دلیل کے طور پر کیا پیش کیا گیا؟ خود مسلمانوں کے خلیفہ اول نے یہ بات کہی کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء، گروہ انبیاء کوئی میراث نہیں چھوڑتے، ما ترکنا الا ما ترکنا صدقۃ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے قرآن مجید نے کیا جواب دیا ہے۔ آپ کا سوال قرآن کی جواب چاہیے۔ جی بالکل۔ تو یہاں پر جو گفتگو ہے عالم اسلام کے سامنے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کی میراث ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ خلیفہ اول نے یہ کہا کہ نہیں ہوتی۔ قرآن نے اس پر کیا کہا؟ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ میراث ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں، البتہ یہ بھی خداوند عالم کے حکم سے دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فاتح ذی القربہ حقہ کی جب آیت نازل ہوئی ہے تو یہ فدق سرکار بیوی کو دیا ہے سرکار نے۔ فاتح ذی القربہ حقہ، یہ جو آیت ہے اس کے بعد دیا ہے۔ چنانچہ روایت میں نازل ہوا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے شہزادی کو بلایا دیا ہے۔ اس کے ابو سعید خدری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، امام پنجم، امام ششم سے روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ابی سعید قال
لما نزلت حاضر فات ذی القربہ حقہ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فات ذی القربہ اپنے قرابت داروں کو حق دے دو، تو اس وقت دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کس کو؟ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو، بی بی کو بلایا آپ نے، وَآتَاهَا فَدَكًا، فدق ان کو عطا کر دیا۔ تو یہ فدق اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت کے مطابق دیا ہے، تو اس کو لیا نہیں جا سکتا۔ لیکن دربار خلافت میں جب یہ کہا گیا کہ یہ صدقہ ہے، میراث نہیں ہوتی، تو اس وقت جو شہزادی نے خود، یعنی قرآن سے اگر دیکھا جائے تو میں پہلے ایک جنرل بات کہہ دوں کہ ما ترکناہ صدقتاً، کہ ہم معاشرے انبیاء، گروہ انبیاء جو ہے یہ روایت لے کر آ رہے ہیں، خبر واحد صحابی محترم، صحابی رسول، خلیفہ اول لے کر آ رہے ہیں۔ اگر خبر واحد ہو تو پوری امت مسلمہ کا یہ اتحادی یعنی متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں اگر کوئی روایت آ جائے تو اسے نہیں مانا جائے گا۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے سورہ نمل کی 16ویں آیت، وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، یہ سلیمان نے داؤد سے میراث پایا۔ یہ جو میراث پایا ہے، یہ میراث پانا یہ سلیمان کا، یہ میراث کون سی ہے؟ یہ میراث کیا علم کی میراث ہے، نبوت کی میراث ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد علم ہے، نبوت ہے مراد؟ ہرگز نہیں۔ یہاں پر خود بات کے جملے آیت کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو پرندوں کی زبان بتائی گئی، تو یہاں پر مراد نبوت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت میراث میں نہیں ملتی، نبوت نسل میں نہیں آتی ہے، نبوت اکتسابی نہیں ہے کہ کوئی اپنی صلاحیت سے یا اپنے رشتے سے کسب کر لے، نبوت خدا کی طرف سے وہبی ہے، عطا کرتا ہے، تو نبوت خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ میراث ہے کہ انسان رشتوں کی بنیاد پر لیتا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا لیا انہوں نے؟ مال لیا، اقتدار لیا، حکومت لیا، جو کچھ تھا جناب داؤد کا اس کو لیا ہے جناب سلیمان نے۔ واضح ہے شہزادی نے ان آیتوں کو خود دربار میں پیش کیا ہے۔ یہ جو آیت ہے سورہ مریم کی 6ٹھی آیت ہے، اس 6ٹھی آیت کو اگر دیکھیں جو سورہ مریم کی آیت ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، یہ جناب زکریا نے جو کہا ہے، شہزادی نے دربار خلافت میں اس آیت کو پڑھا ہے، اس آیت کو پڑھ کے استدلال کیا ہے۔ اگر انصاف ضروری ہے، ایک طرف صحابی رسول ہے، ایک طرف بنت رسول ہیں، جو کہ وہ بھی صحابہ ہیں، وہ بھی تو صحابیہ ہیں، جی بالکل۔ تو کیا انسان اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ صحابی رسول خطا نہیں کر سکتے، غلطی نہیں کر سکتے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، لیکن شہزادی خطا کر سکتی ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ بی بی نے خطا کیا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ بالکل اسلام کے قانون کے، قرآن کے قانون کے خلاف ہے، ماننا پڑے گا کہ یہاں پر، اور اس کا اعتراف خود آپ دیکھیے حلبی نے جو سیرت لکھی ہے، اس سیرت میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جس وقت شہزادی نے قرآن سے استدلال کیا اور سورہ مریم کی اس آیت کو پڑھا، 6 نمبر آیت کو، تو اس وقت وہ جو فدق کا کاغذ تھا، جس کے اوپر تھا، جو سرٹیفکیٹ تھا، جو کاغذ تھا، اس کو واپس کر دیا۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے قرآن مجید کی روشنی میں، یہ جو قرآن کی آیت ہے یہی کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تو اللہ کے رسول کیا قرآن کے خلاف کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں؟ انہوں نے حق کو دیا ہے۔ تو جب نبی میراث دے سکتا ہے، وارث بنا سکتا ہے، اور جب اگر ایسا جائیں گے تو پھر کیا شہادت رسول اللہ کے بعد ازواج رسول کو گھر سے باہر کر دیا گیا؟ کیا گیا؟ کوئی تاریخ ملتی ہے؟ اگر نبی میراث نہیں چھوڑتے تو کس بنیاد پر ازواج رسول نبی کے گھر میں رہیں؟ کس بنیاد پر؟ کون سا حکم تھا؟ معلوم ہے کہ فدق کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا حق تھا کہ جس کو اپنی بیٹی کو آپ نے دیا تھا،
اور قرآن کی روشنی میں شہزادی کا حق باقی ہے. نبی وارث بناتا ہے, نبی میراث چھوڑ کر جاتا ہے قرآن مجید کی روشنی میں. لہٰذا انسانوں کو عقل و شعور کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے. جیسا کہ اول سوال میں پوچھا گیا, 2 گروہ ہیں, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی عقیدت کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیجئے. قرآن تو حجت ہے, اگر قرآن دلیل ہے, حجت ہے, تو خود قرآن مجید کی آیتوں کی بنیاد پر بتائیے کہ ہمیں قرآن کی آیتوں پہ عمل کرنا ہے یا ہمیں خبر واحد, خواہ وہ خلیفہ اول اور صحابی رسول کیوں نہ ہوں, ان کی بات پہ عمل کرنا ہے. یقیناً ہر عالم کا یہی جواب ہوگا کہ خبر واحد کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیت پہ عمل کرنا ہے. تو جب قرآن مجید کی آیت پہ عمل کرنا ہے تو وہ گروہ جو کہتے ہیں کہ فدق شہزادی کا حق تھا, ان کے حق میں فیصلہ سنایا جائے گا, دوسرے گروہ کے حق میں نہیں. جی بالکل, بہت بہت شکریہ آغا آپ کا. اور یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے, انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے, یہ قرآن کی آیتوں کے مقابل ہے, اس کے برخلاف ہے. تو ناظرین, امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, اور آپ نے جو ہمیں فیڈ بیک دیا تھا, آپ نے جو ہمیں سوال پیش کیے تھے, ہم نے آغا سے پوچھا اور قرآن مجید کی روشنی میں ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے. انشاءاللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہماری یہی دعا ہے کہ منتقم خون زہرا, منتقم خون محسن یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع, لیکن دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت. خدا حافظ.